کیا تھا، وہ ہے فیض کا پہنچانا۔ یہ جو قومیں آپ میں داخل ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ ان کو فیض پہنچانا بھی ضروری ہے، اور فیض پہنچانے کے کئی طریق ہیں۔ کچھ طریق تو ایسے ہیں جہاں بعض جگہ انتہائی قسم پرستی کی حالت میں بعض قومیں غربت اور مصائب کا شکار ہو چکی ہیں، وہاں مادی طور پر بھی ہمیں جو توفیق ہے ہمیں ضرور ان کے لیے خرچ کرنا ہوگا، لیکن ایسی قومیں کم ہیں۔ بہت ایسی ہیں جو اس قسم کی مالی امداد کی ضرورت مند نہیں ہیں، مگر اقتصادی حالت کو بہتر کرانے کے لیے جماعت کو ضرور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ چنانچہ جن قوموں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو جرمنی کی خوشحالی کی وجہ سے، جو ایک غریب ملکوں سے آ کے جرمنی میں بسے تھے، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ اب وہ چندے دے رہے ہیں، اور پورے جوش سے نہیں تو کسی حد تک وہ مالی نظام کا حصہ بن گئے ہیں۔ لیکن بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو جوش میں اتنا بڑھ گئے ہیں کہ پاکستانیوں کو جو پیدائشی احمدی تھے پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور مالی قربانی میں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو فیض کا جہاں تک تعلق ہے، دو طرح کے فیض ہیں۔ مالی قربانی کی توفیق بخشنا، یہ سب سے بڑا فیض ہے، اور مالی قربانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ نسبتاً ادنا درجے کا فیض ہے۔ اور اس فرق کو میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب تک ان باریک باتوں کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ فیض کیسے کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو غریب کو پیسے دے دیے ہی فیض ہے۔ یہ فیض نہیں، اس سے بڑھ کر فیض یہ ہے کہ وہ جو مانگنے والا ہاتھ ہے اس کو عطا کرنے والا ہاتھ بنائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، الید العلیٰ جو اوپر کا ہاتھ ہے وہ نچلے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ نچلے والے ہاتھ کو فیض کیوں دے رہے ہیں، اوپر والے ہاتھ کا فیض کیوں نہیں پہلے دیتے؟ اور یہ فیض غربت میں بھی عطا ہو جاتا ہے۔ عظیم الشان فیض ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر اس طرح جاری کریں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں میں جاری فرمایا، وہ اصحاب الصفہ جو مسجد کے تھڑوں پر پل رہے تھے، غربت سے بعض دفعہ ایک دو تین دن کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ید العلیٰ کے فیض کی باتیں کی تو جنگلوں میں نکل گئے، کلہاڑیاں لے کر لکڑیاں کاٹیں، ان کو بیچ کر جو ہاتھ آیا وہ غریبوں میں تقسیم کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، غریبوں کو عزت نفس بخشی، ان کو بتایا کہ تم احسان کرنے والے ہو، غربت میں بھی احسان کر سکتے ہو، تو سب سے پہلے یہ احسان کریں، غریب قوموں کو عزت نفس بخشیں۔ اور یہ حال ساری دنیا میں برابر چل رہا ہے۔ ہندوستان میں جو تھروں کے علاقے ہیں وہاں کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی ہو رہے ہیں۔ میں ان کو لکھتا ہوں کہ ان کی مسجد کی ضرورتیں پوری کرنے میں آپ مدد کریں، بے شک کریں، مگر یہ اور ان کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے اسکیمیں بنائیں، مگر ان کے امیر کو بھی ان کے غریب کو بھی خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے والا ضرور بنا دیں۔ یہ آپ کا سب سے بڑا احسان ہے جو ان پر ہوگا، جو آئندہ ان کی نسلیں سنبھالے گا۔ ورنہ اگر آپ نے صرف ان کی غربت دور کرنے کے لیے پیسے تقسیم کیے یا آٹا تقسیم کیا تو آج ان کی ایک غربت دور ہو رہی ہوگی، ایک اور غربت میں وہ مبتلا ہو جائیں گے، ان کی روحیں غلام بن جائیں گی، ان کی روحوں کو ہمیشہ بھکاری بن کر ہاتھ آگے بڑھانے کی عادت پڑ جائے گی۔ ان کی اگلی نسلیں کس کام کی ہوں گی، احمدیت کے کس کام آئیں گے؟ بس تیسرا حصہ جو نصیحت کا ہے وہ فیض سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے فیض کو عام کریں اور وہ فیض رساں بنے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں اپنے غلاموں میں فیض رساں پیدا کر دی، اور ان کی غربت ان کی فیض رسانی کی راہ میں حائل نہیں ہوئی، بلکہ ایسے بھی تھے جن کو دنیا نصیب ہوئی
اور اپنے ہاتھوں سے بانٹ کر غریب بن گئے اور غریبی میں بھی فیض جاری رکھے. تو جو نئی قومیں آ رہی ہیں اگر آپ ان کو یہ فیض بخشیں تو آپ دیکھیں ان کے سر ایک پہلو سے خدا کے حضور جھکیں گے, دوسرے پہلو سے دنیا کے سامنے سربلند بھی ہوں گے, اپنے وجود کے سامنے سربلند ہوں گے. وہ اپنے نفس سے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے. ان کا وہ حال نہیں ہوگا جو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جب تم ان کو کچھ خیرات ڈالتے ہو تو ان کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. وہ لوگوں کو خیرات دیں گے اور شرم سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے احسان کی یاد سے ان کی آنکھیں اٹھیں گی اور روحیں سجدہ ریز ہوں گی. اپنی ان حالتوں پہ شکر کریں گے اور اس شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا. بس یہ احسان کا یہ پہلو ہے جس کو اول طور پر اپنے سامنے رکھیں. پھر دوسرا پہلو اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کا بھی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے. دوسرا پہلو بھوک کو جب وہ کاٹتی ہو اس وقت مٹانے کا پہلو ہے جس کی قرآن نے الگ تلقین فرمائی ہے اور اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے یاد رکھیں جب میں یہ نصیحت کرتا ہوں تو تبلیغ سے جوڑ کر اس کو نہیں کرنا. بھوکا تو بھوکا ہے, خواہ وہ ہندو بھوکا ہو یا سکھ بھوکا ہو یا مسلمان بھوکا ہو یا عیسائی بھوکا ہو. بھوکے سے اس طرح برتاؤ کریں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں سے برتاؤ کیا کرتے تھے اور نبوت سے پہلے بھی کیا کرتے تھے. بلکہ وہی برتاؤ تھا جس نے آپ کے شعلہ نور کو ایک ایسا نور بنا دیا جس پر آسمان سے بھی نور نازل ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے بہت پہلے کا یہ حال تھا کہ جو کچھ ہوتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیا. حضرت خدیجہ سے جو کچھ ورثے میں جو کچھ پایا آپ نے پوچھا کہ تم مجھے اس طرح دے رہی ہو کہ واقعات مجھے مالک بنا رہی ہو اتنی بڑی دولت کا. انہوں نے کہا ہاں میرے آقا یہی ہے میرا مقصد, آپ اس کے مالک ہیں. اور اس نے اچھا اگر میں مالک ہوں تو میں ساری دولت تقسیم کر دیتا. انہوں نے سر جھکایا, تائید کی. یہی وجہ ہے کہ آخری عمر تک رسول اللہ سے تو حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا. کسی عظیم بیوی اپنے خامن کو اپنا سب کچھ پیش کیا اور اس کامل یقین کے ساتھ کیا. اب یہ واقعات مالک ہے, جو چاہے گا اس سے کرے گا اور خیر ہی کرے گا اور میں اس کے ساتھ ہوں. پھر آخر عمر تک وفا کی. بس اس قسم کا فیض آپ دنیا میں جاری کریں, یعنی غریبوں کے لیے غربت میں محسن بن جائیں. اس بنا پر نہیں کہ اگر آپ غربت کا ازالہ کریں گے تو وہ احمدی ہو جائیں گے. جو غربت کے ازالے کی خاطر احمدی ہوا کرتے ہیں وہ احمدی رائے نہیں کرتے تھے لمبا سے. آج مطلب ہوا, کل مطلب ختم ہو گیا. بس اس غربت کے ازالے کو مؤلفۃ القلوب کے مضمون سے ملائیں نہیں. یہ دو الگ الگ مضمون ہیں. الگ الگ مضمون اس لیے ہیں کہ تالیف قلب کی شرط یہ ہے کہ نئے آنے والے لوگ اپنے دلوں کی تالیف کے لیے کچھ زیادہ احسان چاہتے ہیں. وہ احسان کا سلوک کرو اور یہ احسان اگر سچا ہو اور حقیقی ہو, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, تو تھوڑی دیر کے بعد یہ احسان کے محتاج رہتے ہی نہیں. یہ مؤلفۃ القلوب 1-2 سال کی باتیں ہیں. وہ غربت کا دور کرنا جس میں مذہب کی قبولیت آپ کی نیت میں داخل ہو, وہ تالیف قلب نہیں ہے. کیونکہ وہاں چند سال کے بعد ان کی نچلے ہاتھ کی عادت پختہ ہو جاتی ہے. ایسی قوموں کو سنبھالنے کے لیے آپ کو پھر مسلسل پیسے دینے پڑتے ہیں. جہاں پیسے روکے وہاں یہ مرتد ہو گئے. جب مرتد نہ ہوئے تو احمدیت میں دلچسپی چھوڑ دی. تو یہ ساری باریک رائیں ہیں جو آپ کو لازم سمجھانی ہیں, کیونکہ ان راہوں پر آپ نے چل کے بہت آگے بڑھنا ہے. تو جہاں فیض کا دوسرا پہلو اختیار کریں وہاں ان دو چیزوں میں فرق کریں. غربت کے خلاف جہاد جہاں توفیق ہے, طاقت ہے, وہاں 2 طریق سے کریں اور اس میں مذہب کو بیچ میں دخل نہ دینے دیں. مذہب کو دخل دینے کا مضمون بھی آئے گا لیکن وہ اقربا والے مضمون میں داخل ہے.
اس کی بات میں بعد میں کروں گا. پہلی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ غربت دور کریں، فاقہ دور کریں، جیسے زائر میں ہو رہا ہے یا آج کل سیرالیون میں بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے اور بہت سے ممالک ہیں جو غربت اور فاقوں کا شکار ہیں، وہاں فاقوں کے خلاف جہاد کرنا آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں. کوئی جہریہ ہے یا مومن ہے، بندہ خدا کا ہے اور مصیبت میں مبتلا ہے، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ تم میرے بندے ہو تو میرے بندوں کی خدمت کرو. تو جتنی توفیق ہے وہ کریں، اور وہاں بھی ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ پیش نظر رکھیں کہ ان لوگوں کو اگر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوئی کوشش ممکن ہے تو اس کو فوقیت دیں.